الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں ایک نظر نہ آنے والی شیطانی جال کا ایک کلپریٹ تھا سنوڈن۔ وہ روس میں آ گیا، کاروبار کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے۔ بس سنوڈن جو ہے 19 نمبر 9 نمبر یا 29 نمبر کے مطابق شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مردود شیطان کا پتلا جو ہے بت پوری زمین پر اللہ بنا ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ اللہ کو اللہ نہیں مانو، اور شیطان جو ہے اس کو توبہ نعوذ باللہ اللہ کہو۔ اس لیے اس نے سلمان رشدی سے سٹینک ورسز کتاب لکھوائی، اور 19 جون کو شیطان بولتا ہے اب میں توبہ نعوذ باللہ اللہ نہیں رہا دنیا کا، اور مسلمانوں نے اصلی اللہ کو ماننا شروع کر دیا۔ اللہ کو مردود ابھی بھی فریب دے رہا ہے، مسلمان تو ہمیشہ سے اصلی اللہ کو ہی مان رہے ہیں، جس کا تعارف 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو پورے عرض پر دوزخ میں غرق کرے، الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جون کو شیخہ ماہرہ اور ماہرہ خان جو بمبئی میں اور ہندو فلموں میں جو حضرت علی علیہ السلام کی یہ قوالیاں اور گانے انہوں نے بھر دی ہیں، علی سے دشمنی ہے، داڑیاں رکھے سکھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کاشنی رنگ کا ابلیسی جال بناتے ہیں، اور پھر یہ علی کی قوالیاں پڑھ کے علی سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو وہاں یہ کہتے ہیں جی ایک ٹانگ پہ جو ہے سنیوں کا قبضہ اور ایک ٹانگ پہ شیعوں کا قبضہ، اور سنی بھائیوں کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور 8 اور 8 16 جو ہے یہ جو ہے یحییٰ خان بناتے ہیں سنی بھائیوں کو، اور یہ پھر جو ہے نا مولانا اسماعیل دیوبندی کو انہوں نے شیعہ کیا، اور اس نے بہت سے سنی بھائیوں کو شیعہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ دیوبندی سے شیعہ بن گیا، اس نے سنیوں کو شیعہ بھی بنایا، لیکن جو قائد اعظم کا قاتل اور پوری مسلم لیگ کا قاتل اور 1 کروڑ عراق کے مسلمانوں کا قاتل، پورے شام کا قاتل، تو وہ کیسے مولانا اسماعیل دیوبندی کو شیعہ بنا دے گا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سنی بھائیوں کو شیعہ بناؤ، اور شیعہ 3 نمبر پہ، وہابی بھائی 1 نمبر پہ، اور ایک ٹانگ پہ وہابیوں کا قبضہ اور ایک ٹانگ میں شیعوں کا قبضہ۔ یحییٰ خان جو بنایا گیا تو آدھی آدھی کر دیں اس کو، یحییٰ خان کو جو ہے نیازی بنائیں، اور پھر شیعوں کو بھی ٹھوک دیں، اور پورے پہ وہابیوں کا قبضہ کر لیں سنیوں پہ جو ہے۔ تو شیطانی جال ایسی کوئی شیطانی بیک گراؤنڈ میں ایک شیطانی عذاب کی طوفانی جو ہے جنگ چلا رہا ہے۔ تو باقی مولانا اسماعیل دیوبندی ظاہری طور پر تو وہ شیعہ ہوا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں تھا جب 1 کروڑ لوگ مسلمان شہید ہو جائیں عراق میں سارے شیعہ، اور مولانا اسماعیل دیوبندی کیسے شیعہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو نیست و نبود کریں جو مسلمانوں کو تقسیم کر کے اس طرح تباہ کر رہا ہے۔